رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے روزے رکھے، لیکن مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ بات شفا انٹرنیشنل میں روزہ اور صحت کے عنوان سے منعقدہ آگہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شفا کے ماہر امراض شوگر و غدود ڈاکٹر اسامہ اشتیاق نے طبی حوالے سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شوگر کے ہر مریض کی کیفیت یکساں نہیں ہوتی، لہٰذا ڈاکٹر صحت کا جائزہ لے کر صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کو بھی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اول تو یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ لو شوگر عموماً ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لو شوگر بائی ڈیفینیشن اس کو کہتے ہیں کہ 60 ملی گرام سے کم شوگر ہو جانا، جو کہ عموماً نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جو خواتین عموماً کہتی ہیں کہ ان کی شوگر لو ہو رہی ہے، جو اصل میں ہوتی نہیں ہے، وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی شوگر ایک لیول سے تھوڑی نیچے جا رہی ہوتی ہے، اس کو ہم لو شوگر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں جو شوگر کا لیول ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے، لیکن یہ کوئی بیماری نہیں ہے، نارمل ہوتا ہے، اس طرح ہر بندے میں ہوتا ہے، لیکن لو شوگر کی بیماری نہیں ہے اس طرح۔ یہ بتائیے گا کہ اگر ان کیس آپ کو جو ہے اسے چکر آتے ہیں یا آپ کا جو ہے وہ بلڈ لیول میں آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کچھ بھی، تو اس صورت میں کیونکہ روزے میں جب آپ کھانا پینا کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا آف کورس آپ کے انرجی میں اسپیشلی ملازمت جو پیشہ خواتین ہوتی ہے ان کے حوالے سے آپ کیا ایسا اسپیشل بتانا چاہیں گے جو ادر دین آپ کے یہاں پر جو آپ نے ڈائز پہ بولا اسے؟ اول تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو علامات ہو رہی ہیں، پسینے آ رہے ہیں، ٹھنڈے پسینے، کچھ چکر آ رہا ہے سر، کوئی بھوک بوجھا لگ رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، تو آپ شوگر ضرور چیک کروائیں نا۔ اگر آپ کی شوگر واقعی 60 سے کم ہے تو پھر تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو بیماری ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی شوگر 70 کے قریب آ رہی ہے، 80 کے قریب، وہ نارمل شوگر ہے، تو یہ اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کے جسم میں یہ ہے نا، تو آپ کے جسم میں جب آپ لمبا روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے جسم میں انرجی لیولز ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا، اس لیے آپ کو یہ سارے علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ نارمل علامتیں تقریباً ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ اور جو خواتین جو بہت زیادہ کام کرتی ہیں تو عموماً روزے کے دوران عموماً یہی کہا جا سکتا ہے کہ کام ایسا کریں کہ مشقت تھوڑی کم کر دیں کسی طریقے سے، اور نارمل غذا رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آرام سے روزہ گزارا جا سکے، کیونکہ روزہ گرمیوں کا روزہ اچھا خاصا لمبا روزہ ہوگا۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر زینب غیور نے رمضان المبارک میں پانی کے استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ شوگر کے مریض سحر و افطار میں وافر مقدار میں پانی اور دیگر مشروبات کا استعمال کریں جو صحت آموز بھی ہیں۔ غذائیں بھی پروٹین سے بھرپور ہوں جن میں چکنائی کا استعمال کم سے کم ہو۔ بہت زیادہ گرمی کے میں جو مین چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ نمک والی چیزیں جیسے بہت زیادہ چٹنیاں اور مسالے دار چیزیں، یہ چیزیں ہم استعمال کریں، یہ کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ یہ جتنے کم سے کم استعمال کریں گے ہمارے جسم سے پانی کا اخراج کم ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں پیاس کا احساس بھی کم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ چائے کافی کا استعمال ابھی سے تھوڑا کم کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان تک آپ کی جسم اس کے مطابق مینٹین رہے۔ اور ہر روز ایک قسم کی غذا لینے کے بجائے کوشش کریں مختلف غذائیں لیں، اور اگر چکنائی والی چیزیں آپ لیتے بھی ہیں تو ایک دن میں صرف ایک چیز اپنے دسترخوان پہ اس کو موجود رکھیں، اور وہ بھی کم سے کم مقدار میں تاکہ وہ کم کھائی جائے۔ اسلامک سینٹر کے ذمہ دار عصمت اللہ قریشی کا کہنا تھا کہ اگر مریض ہو تو اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں اتنی ہی تعداد میں روزے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اصل میں یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ مشقت کا کام کرتے ہیں، اسی لیے جو مالکان ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے کام میں کمی کریں، ہلکا کام دیں ان کو۔ اسی دیکھیں آپ بہت سارے مسلم ممالک میں ایسا ہوتا ہے مشقت کے کام رات میں لیتے ہیں، دن میں جیسے ابھی سعودی عرب کا ہوا کہ وہاں پر دن میں کام کرنے سے منع کر دیا، جتنے کنسٹرکشن کا یا اس طرح کا کام ہے وہ رات میں کرتے ہیں تاکہ جب وہ انرجی لے سکیں، اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو ہمارے حکومت کو اور معاشرے کو یہ چاہیے کہ اس کے مطابق لوگوں کا ایڈجسٹمنٹ کریں تاکہ وہ جن کی خواہش ہے نا کہ کوئی فائدہ اٹھائیں رمضان سے، تو وہ فائدہ بھی اٹھا سکیں اور کام بھی ہو جائے۔ تو یہ ہمیں مل جل کے اس کے بارے میں کچھ ارینجمنٹ کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا تھا روزہ رحمت، عظمت اور اچھی صحت کا پیغام لاتا ہے۔ صحت کا خیال رکھتے ہوئے روزے کی افادیت سے مکمل فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور دینی فریضہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی، اسلام آباد۔